یہ کل کی بات ہے. ایک جگہ میں گیا ہوا تھا مبالغہ کا جشن پڑھنے, تو کسی نے کہا جی وہ پریشانی ہو رہی ہے نیاز کی. میں نے کہا 12 مجالس کی نیاز میرے ذمہ رکھ دیجیے. اسی وقت 12 کے 12 لوگ آ گئے. تو الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کی مادر گرامی آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گی, یہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے. میں دیکھتا ہوں بعض لوگ بڑے عجیب ہیلے بہانے کرتے ہیں, حرکتیں کرتے ہیں, تو اس کو ذرا آپ سمجھ لیجئے کہ ڈٹ کے امام حسین کے تذکرے کے لیے آپ خرچ کیجئے. انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کائنات کے شہنشاہ ہیں. اگر سمجھ آ جائے لوگوں کو کہ امام حسین کو اللہ نے کیا طاقت دی ہے, تو ایک لمحہ ایسا نہ گزاریں جو ذکر حسین سے خالی. تو آداب میں یہ ذہن میں رکھیں, کپڑے کالے پہنے, غم کی پرفارمنس رکھیں, دعوتے وافتے نہ اڑائیں, کوئی خوشی کا اہتمام نہ کریں, اور نیاز حسین میں خرچ کریں, دل کھول کے خرچ کریں. آداب میں ایک چیز یہ بھی رکھیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے, فرم بلیو ہے اس کے اوپر, کہ جو عقیدت سے شرائط ازا کا خیال رکھتے ہوئے, جس میں یعنی شرائط ازا سے میری مراد وہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو, ورنہ کوئی شرائط نہیں ہے عزاداری کی, شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو, کیونکہ حسین پاسدار شریعت. تو مادر حسین علیہ السلام ضرور تشریف لاتی, وہ ضرور آتی. تو آپ ایمان سے بتائیں اگر مجلس ہے 7:30 بجے اور آپ آ رہے ہیں 9 بجے, تو بی بی پاک تو 7:30 آ گئی ہے نا, تو یہ کیا انسلٹ نہیں ہوگی مادر حسین کی کہ ان کے پاس تو وقت ہے, آپ کے پاس وقت نہیں. ایک ادب کا یہ خیال رکھیں آج کے خطبہ جہاں تک پہنچے کہ آپ وقت کی پابندی کریں, ٹائم کی. میں نے محسوس کیا ہے ریسنٹلی کچھ لوگ مجلس حسین میں بڑے تکلف سے آتے ہیں, بہت تکلف سے, ایسے آ رہے ہیں جیسے شاید بڑا احسان کر رہے ہیں انتظامیہ کے اوپر یا مولانا کے اوپر یا نوحہ خانوں کے اوپر. احسان کر کے بتائیے نجات کے لیے, اپنی ضرورت سمجھ کے آئیے. اور تکلف کریں گے عزاداری حسین. مثلا میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, وہ بہت عرصے تک دھاڑے مار کے روتے تھے. میں نے دیکھا کچھ عرصے سے جب وہ میری مجالس میں تشریف لا رہے تھے تو رونا بند کر دیا. بالکل ماتم 2 ہاتھ سے کرتے تھے, 1 ہاتھ سے شروع کر دی, آہستہ آہستہ ماتم چھوڑ کے جانا شروع کر دی. ادھر مجلس ختم ہوئی, ادھر وہ چلے گئے. ایک دن میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا خیریت ہے, کیا وجہ ہے, کوئی بیماری ہے, ہارٹ کا مسئلہ ہے, بلڈ پریشر کا ہے, ڈائبٹیز ہے, جس میں آپ شاید ٹھیک ہے شریعت میں لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے, جبر کوئی نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں اسی لیے یہ حدیث ہے من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا, جو روئے رلائے یا رونے کی شکل بنائے. بعض لوگ نیچرل سخت ہوتے ہیں, ان میں قساوت قلبی ہوتی, ان کو رونا آتا ہی نہیں. ان کا سگا باپ مر جائے انہیں رونا نہیں آتا, جوان بیٹا مر جائے رونا نہیں آتا. تو وہ ایک جینون معافی ہے, دوسرے لفظوں میں سمجھ لیجیے. اگر کوئی ایسی بات نہیں, آپ خدا نخواستہ فتویٰ نہ لگا دیں کہ فلاں صاحب رو نہیں رہے ہیں تو وہ امام حسین کے مخالف ہے, نہیں. اس لیے ان کے جد نے کہہ دیا جو رونے کی شکل بھی بنا لے اس پہ بھی جنت واجب ہے. تو ایک تو یہ بات. ہاں جن کی نیچر میں یہ چیز نہیں ہے اور وہ تکلفاً رو نہیں رہے, وہ غلط کر رہے ہیں, انہیں رونا چاہیے. تو وہ میرے دوست کہنے لگے کہ حضور بات یہ ہے, نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی پریشانی ہے, پیسہ آ گیا ہے بہت زیادہ, خدا شاہد ہے. میں نے کہا یا اللہ ان کا پیسہ کم کر دے. الحمدللہ پیسہ کم. آج ایسے روتے ہیں کہ رہے اللہ کرنا. ایسے نہ کریں آپ, خدا نخواستہ کہ آپ کے پاس پیسہ آ جائے, جاب آ جائے, گرین کارڈ آ جائے, وہ آپ کا پاسپورٹ آ جائے, سٹیزن شپ آ جائے, تو آپ حسین ابن علی کی مجلس میں تکلف برتنے لگ جائیں. یہ اتفاق کی بات ہے کہ قاری اجاز اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, کل میرے ساتھ گئے ہوئے تھے بہت دور. تو انہوں نے کل جس جگہ میں کل جشن پڑھنے گیا ہوا تھا وہاں انہوں نے تلاوت بھی کی اور اعلان بھی کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے گرین کارڈ دلوایا ہے امام حسین نے, آ گیا گرین کارڈ.
ان کا گرین کارڈ آ گیا. انہوں نے کہا میں نے 13 راتیں امام حسین سے وعدہ کیا ہے المہدی سینٹر میں تلاوت کروں. یہ سنی ہے, یہ جمعیت اہل حدیث کے ہیں یہ صاحب. تو ایسے نہ ہو کہ اہل سنت تو یوں امام حسین سے عقیدت رکھ رہے ہو اور ہمارے بھائی جو ہے گرین کارڈ کے بعد بھاگ رہے ہو امام بارگاہ سے. تھوڑا سا ذرا مہربانی کریں آپ, جوش و جذبے کے ساتھ. وقت پہ ہے 7:30, اگر مجلس کا ٹائم ہے 7:30 ہال بھر جانے چاہیے. چلو 7 ہے وہ تو آپ انتظامیہ والے انشاءاللہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. دیکھیے آج مولانا وسیم عباد صاحب ماشاءاللہ 12 بجے آ گئے, جمعہ 1 بجے ہے, 12 بجے انتظامیہ 8 بجے ہوتی ہے. انشاءاللہ نہیں آئیں گے, غصہ نہ کریں. یہ بھی ایک سمجھانا ہے کہ غصہ بھی نہیں کرنا. کسی کی جینون کو مجبوری بھی ہو سکتی ہے, گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو جائے, گاڑی خراب ہو جائے, طبیعت خراب ہو جائے, انسان ہے. اس لیے تو امام نے فرمایا 70 تعویلیں, 70 ایکسکیوزز تلاش کرو. تو آداب محرم میں مہربانی کر کے وقت پہ. آداب محرم میں یہ ہے کہ کم از کم 1 محرم سے چاند رات سے اگر آپ پہلے پابند نہیں بھی تھے, اول وقت میں نماز کے پابند بنے. اس لیے کہ حسین کا موسم آ گیا اور حسین ابن علی نے تو 1900 زخموں کے ساتھ اول وقت میں نماز پڑھی اور جماعت کی نماز پڑھائی ہے. سبحان اللہ. کوئی ہے کائنات میں کانٹا چوب جائے مولانا صاحب کو, بخار آ جائے 101 پہ 102 پہ, وہ نماز پڑھانے نہیں آتا. کہتے ہیں یہ کانٹا چوب گیا, سر میں درد ہے, نماز نہیں پڑھاتے. ایمان سے بتائیں کہ فرزند بطول کے کہاں درد نہیں ہوگا, مگر دین کا درد اتنا ہے حسین کو کہ فرماتے ہیں ہر درد سیکنڈری ہے, دین کا درد پرائمری. شیعان علی 1435 ہجری کا چاند طلوع ہونے سے پہلے عہد کر لیجیے کہ اب جو ریسٹ آف دا لائف ہے حسین ابن علی کے طریقے پہ چلتے ہوئے اول وقت میں نماز پڑھیں گے, اہتمام سے نماز پڑھیں گے, جس طرح فرزند بطول نے خوف کی نماز پڑھائی. ذرا غور کریں, نماز خوف یا نماز سفر قصر ہو جاتی ہے, 2 رکعت ہو جاتی ہے, اور آپ چل کے بھی پڑھ سکتے ہیں نماز خوف. تیر آ رہے ہیں اور امام حسین نماز پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا مقام ہے سید الشہداء کا. تو آداب محرم میں یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ محرم آنے کے بعد کچھ لوگ ہمارے قرآن بالکل نہیں پڑھتے, نماز چھوڑ دیتے. اگر آپ ماتمی ہیں, نوحہ خان ہیں, اگر آپ سینہ زن ہیں, اگر آپ عزاداری کے انجمن کے ممبر ہیں, تو آپ کو نماز پرائمری ہے. نماز پہلے پڑھنی ہوگی, نماز کا خیال رکھنا ہوگا. تب حسین ابن علی علیہ السلام آپ سے کوئی گفٹ قبول کریں گے اور آپ کو گفٹ دیں گے. یہ ذہن نشین رکھ لیجیے. ہمارے جو ماتمی ہیں, ہمارے عزادار ماشاءاللہ, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ان کے کریکٹر سے پتہ چلنا چاہیے کہ وہ رقص و سرود والوں کے فالوور نہیں بلکہ صلاۃ و درود والوں کے فالوور. شب عاشور میں دیکھ لیں 2 کریکٹر تھے. یزید کی فوجوں کے خیموں سے طبل کی آوازیں تھیں, ڈھول بج رہے تھے, میوزک بج رہے تھے, گویہ عورتیں گانے گا رہی تھی. حسین ابن علی کے خیام میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں یوں آ رہی تھی کہ مورخ نے لکھا جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کے اراؤنڈ بھن بھنا رہی. شب عاشور عبادت کی رات, پورا عاشور عبادت کا مہینہ. اور ایک ادب اور یاد رکھیں جو بہت کم خیال رکھا جاتا ہے, جس طرح نماز میں آپ باوضو شرکت کرتے ہیں, مجلس حسین اور ماتم حسین میں باوضو شرکت کریں. اس لیے کہ یہ عبادت ہے, ہماری نظر میں یہ عبادت ہے, بلکہ عبادت کی قبولیت کی شرط ہے عزاداری حسین ابن علی. آغا خمینی کے پاس ایک ہمارے دوست تھے, بزرگ دوست آغا کوثری, بہت بڑی ہستی تھے, ہمارے ساتھ بڑا ان کا بہت بزرگ تھا. ہمارے تو والد کی عمر کے رہے ہوں گے, مگر ہمارا ان کا بڑا یارانہ تھا. بہت ہی قریبی دوستوں میں تھے میرے. مجھے آج بھی یاد ہے جب بھی عاشور ہوتا تو آغا فرماتے تھے ان کو کہ کوثری آپ نے میرے غریب خانے پہ میرے جمہران کے امام بارگاہ میں آ کے مجلس پڑھنی. اور آغا بڑا کپڑا, بہت بڑا سا کپڑا ہوتا تھا. ہمارے یہاں تو یہ چھوٹے چھوٹے رومال ہم رکھتے ہیں نا, آغا خمینی, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا ایک سیاہ کپڑا وہ رکھتے تھے.
جیسے ہی کوثری آغا کوثری شروع کرتے تھے السلام علیکہ یا سفینۃ النجات، آغا خمینی زار پتا وہ آنسو اس میں سیف کرتے جاتے تھے. اور آغا شہاب الدین مراشی نے تو یہ فرمایا کہ 69 سال تک ایک کپڑے میں نے حسین کے لیے آنسو بہا کے جمع کیے ہیں جو میں قبر میں اپنے ساتھ لے کے میں گواہی دوں گا. منکر و نکیر جب پوچھنے آئیں گے تو میں وہ رومال دکھا دوں گا، اس میں نے 69 سال فاطمہ کے بیٹے کے لیے گریے کے آنسو جمع کیا. کیا عقیدت تھی ان لوگوں. میں نے بادشاہوں کو بھی سنا ہے، میں نے وزیروں سفیروں کو تو دیکھا ہے، بادشاہوں کے بارے میں سنا ہے کہ ننگے پاؤں عزاداری حسین میں وہ شرکت کرتے تھے. مجھے یاد ہے جب میں بچہ تھا تو ہم پورا گاؤں کوٹلہ جام بکر میں یا سنرال میں عاشور کے دن ہم نے کبھی جوتا نہیں پہنا تھا. ظاہر ہے آج کل تو مشکلات پڑ گئی ہیں تو یہاں ہم ننگے پاؤں نہیں چل سکتے ہیں، مگر ہماری ماں کا یہ حکم تھا کہ آج بی بی پاک کا گھر اجڑ گیا ہے، خبردار جو آپ نے جوتا پہنا ننگے پاؤں. میں نے مراجع کرام کو ننگے پاؤں روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے. مراجع بڑے بڑے مراجع کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. آغا خوئی کو میں نے دیکھا مجلس حسین میں ننگے پاؤں. آغا خمینی کو میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے ننگے پاؤں. آغا گل پیغانی کو میں نے دیکھا. آغا شیخ مرتضیٰ حائری کو میں نے دیکھا. فاضل لنکرانی کو، آغا مشکینی کو، آغا مکارم کو. تقریباً میں 20 مراجع کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا کہ جو ننگے پاؤں مجلس حسین میں جا رہے ہیں، پاؤں سر سے بھی بعض کا دستار اتار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ عاشور کے دن خاص طور پر سید الشہداء کے فرزند امام مہدی علیہ السلام سر دستار اتار. تو یہ ایک طریقہ ہمارے اندر میں نے دیکھا کہ مجلس میں آئیں گے، مصائب ہو رہا ہے، ٹوپیاں پہنے بیٹھے، ٹوپی اتر ہی نہیں رہی. ہاں اگر ویدر سرد ہے، مجبوری ہے، منہٹن میں چل رہے ہیں جلوس میں، تو کوئی نہیں اس میں آپ بے شک پہنے ٹوپی، مگر مجلس میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں تو ٹوپی نہ پہنے. آداب ہے یہ. ظاہر ہے کہ آداب محرم پر انشاءاللہ المہدی ٹی وی سے اور معروضات پیش ہو جائیں گے. آج کی حد تک اتنا ہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محرم آتے ہی آپ کو چاہیے خود بھی آئیں، گھر والوں کو بھی لائیں، بچوں کو بھی لائیں. میری بہت ساری بہنیں وہ ہیں کہ جن کو صرف شوق ہے کہ وہ جہاں مجلس پڑھیں وہیں مجلس میں شرکت کریں. یہ بہت فکر غلط ہے ان کی، ان کو بھی سمجھائیں یہ فکر ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کے محلے میں مجلس ہو رہی ہے اور آپ مجلس سے حسین میں نہیں آ رہی ہیں تو گنہگار ہو. یہی حال ہمارے بھائیوں کا بھی ہے. سیلفش بھی نہ بنے کہ بچے گھروں میں انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں اور آپ یہاں پر رو رہے ہیں. ان کو بھی لائیں، گھر والوں کو بھی لائیں، اور ایک غم کے ماحول میں فاطمہ الزہرا کو پرسہ دیں. انشاءاللہ یہ پرسہ قبول و منظور ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ والصلاة علی آلہا اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. مومنین کرام، ہمارا دوسرا خطبہ عموماً پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار کی تأسی میں توبہ کی دعوت کی طرف. ہم توبہ کی دعوت دیتے ہیں خود کو اور اپنے بھائی بہنوں. اور ایک نہ ایک وائرس کا ہم ذکر کرتے ہیں. جس وائرس کا ذکر آج میں کرنے والا ہوں وہ ہے عزاداری حسین کی بابت غفلت. یہ ایک وائرس ہے جو لوگوں میں لگ جاتا ہے. پیسہ زیادہ آ جائے، سٹیزن شپ ہو جائے، عہدہ بڑا ہو جائے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ اسمبلی کا اسپیکر اسمبلی بننے کے باوجود میرے ساتھ حلقے میں ماتم کرتا ہے اور زجرا کی باغ ویسے ہی پکڑتا ہے جیسے وہ پہلے پکڑتا تھا. وزیر اعظم کو بھی میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ہی اس نے باغ بھی پکڑی ہے.
تو تھوڑا سا آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ غفلت نہ برتیں عزاداری حسین کی بابت. اور کچھ لوگ جو فتوی بازیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، ایکسس بہت ہو رہی ہے، بہت زیادہ ماتم شروع ہو گئے ہیں، وہ بھی درست نہیں. اس لیے کہ جو ظلم امام حسین پہ ہوا ہے اس کے مقابل میں تو ماتم کچھ ہے ہی نہیں. جو سرکار سید الشہداء پہ ظلم ہوا ہے اس کے مقابلے میں ماتم کوئی شے نہیں. لہذا یہ فتوی بازی نہ کریں. اور ایک اور جو وائرس غفلت کی بابت ہے سیاست کا. امام بارگاہوں میں، انجمنوں میں، مسجدوں میں، مراکز میں سیاستیں چل رہی ہے امام حسین کی عزاداری کے دوران. یہ باعث شرم بات ہے. آپ اپنے گھر میں تو سیاست نہیں چلنے دیتے اور آپ امام حسین کے گھر میں سیاستیں کر رہے ہیں. یہ چیز بہت غلط چیز ہے. لسانی تعصب، علاقائی تعصب عروج پہ آ جاتا ہے. محرم آتے ہی لیگ پولنگ عروج پہ آ جاتی ہے، ٹھٹھے و مذاق عروج پہ آ جاتے ہیں، نک نیم سے پکارنا عروج پہ آ جاتا ہے. میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ بعض لوگ مجلس حسین ہو رہی ہے باہر سگریٹ پی رہے ہیں، مجلس حسین اندر ہو رہی ہے باہر وہ ٹھٹھے مذاق کر رہے ہیں. یہ لوگ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ ائمہ اطہار کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر مجلس کے وقت میں یہ باہر آوازیں کس رہے ہو. ایک گروپ عجیب بنتا جا رہا، ایک مجلسی گروپ ہو گیا ہے، ایک ماتمی گروپ ہو گیا ہے. یہ بہت غلط چیز ہے. یہ تفریق بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. مجلس والے مجلس سن کے ماتم میں نہیں رکتے، ماتم والے باہر کھڑے رہتے، مجلس میں نہیں آتے. ایک جگہ میں اشرف پڑھنے گیا 2 سال پہلے. ہمارے شاہ جی کے کچھ رشتے داری ہیں، وہ ایک پورا گروپ گوڑے چٹے سادات کا، وہ نظر ہی نہ آئے مجلس میں. مجھے تیسری چوتھی محرم کو حیرت سی ہوئی کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ یہ جیسے ہی میں ماتم حسین کہتا ہوں تو یہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ تیاری فرماتے ہیں مجلس کے وقت. میں نے کہا آپ کے لیے باعث شرم بات ہے یہ کہ آپ مجلس کے سال بھر کہاں تھے آپ.